طارق فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، چونکہ آپ نے اپنے جلن صاحب کے ساتھ پروگرام کی جو آخری گفتگو میں جو آخری آپ نے موضوع اختیار کیا ہے، میں ذرا اس پہ بات کروں گا اور پھر تھوڑا سا اس پہ جائیں گے ریورس انجینئرنگ پہ. دیکھیں، جو ایف آئی آر کاٹنے کا طریقہ کار ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ملک صاحب کے پہلے ہمارے یہاں اسلام آباد میں یہ تھا کہ جو چیک ڈس آنر ہے، اس کے اوپر آپ درخواست دیتے تھے اور اگلے دن ایف آئی آر ہو جاتی تھی یا اسی وقت ایف آئی آر ہو جاتی تھی. بعد میں یہ دیکھا گیا کہ اسلام آباد پولیس نے کہ اس میں 80% ایف آئی آریں لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے ہو رہی ہیں، دستخط جعلی ہیں، چیک بک کا ہے ہی نہیں. اب اس پر انہوں نے چھوٹی سی ایک ایس او پی بنا دی ہے کہ کیا، اور اس کے لیے تھوڑا سا وہ ٹائم لیتے ہیں کہ پولیس صرف یہ دیکھتی ہے کہ کیا یہ چیک واقعی شخص کو فلاں شخص نے دیا ہے اور اصل دستخط اصلی ہیں، اور اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے 2 دن 4 دن ہفتے میں تو ایف آئی آر درج ہوتی ہے. ایسے کہتے ہیں ایس او پیز، یعنی اس ایف آئی آر کے ایس او پیز ہیں. اب اگر یہاں پہ ₹1,00,000 کا چیک ڈس آنر اگر ہوا ہے تو اس کو درج کرنے کے لیے پولیس جو ہے وہ ایس او پیز کے بعد اور ایک ابتدائی تفتیش کے بعد ایف آئی آر کاٹتی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنے ہائی پروفائل لوگوں کے نام زبردستی ایک ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا اس کے کوئی ایس او پیز نہیں ہونے چاہیے؟ میں نے آپ کو باقاعدہ مثال دی اور یہ ریکارڈ کے اوپر ہے، کوئی مجھے چیلنج کرتا ہے تو کر کے گئے. اس میں تفتیش یہ ہونی چاہیے تھی کہ ایک اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تھوڑا سا چونکہ ہمارا تعلق ان معاملات سے رہتا ہے. ایک لفظ ہے جیو فینسنگ. یہ سب سے بنیادی بات ہوتی ہے، جائے وقوع ہے جہاں پہ عمران خان صاحب پہ فائرنگ ہوئی ہے. جیو فینسنگ کیا ہے؟ آپ کے اس اسٹوڈیو میں اور اس کے گرد و نواح میں جو کاروباری مراکز ہیں، یہاں پہ ہو سکتا ہے 4,000 امپلائیز ہوں. میں آج یہاں پہ آیا ہوں، اس کا آپ جیو فینسنگ کریں گے، 4,000 نمبر آئیں گے، کمپیوٹر آپ کو بتا دے گا کہ یہ 4,000 وہ لوگ ہیں جو روز آتے ہیں، انہیں سائٹ پہ کریں. میرا نمبر سب سے پہلے آئے گا موبائل کا، اس بندے کو دیکھیں یہ پہلی دفعہ آیا ہے، 15 دن بعد 20 دن بعد. میری طرح کے ہو سکتا ہے یہاں پہ 20 لوگ آئے ہوں، 50 لوگ جو آج آئے ہیں اس جگہ کے اوپر، 15-20 دن بعد، مہینے بعد، شاید زندگی میں پہلی دفعہ. آپ ان 50 لوگوں کو جیسے ہی انٹروگیٹ کریں گے پتہ لگ جائے گا کون کیا ہے. میرا ہوگا پروگرام کرنے آیا، کوئی اور آیا ہوگا، اس کا ریکارڈ دیکھیں گے، کرمنل تو نہیں ہے. اگر صرف جیو فینسنگ ہی ہو جاتی تو آپ کو پتہ لگ جاتا کہ وہاں پہ اگر 2,000 لوگ تھے تو وہ سارے لوکل تھے. کچھ ایسا کیا گیا ابھی تک؟ نہیں کیا گیا، ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا. اگر ہے تو ریکارڈ پہ لائے، پنجاب گورنمنٹ لائے، جو وہاں پہ لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں جو تفتیش کر رہی ہیں پنجاب میں، وہ ریکارڈ پہ لائیں کہ یہ 10 لوگ تھے جو وہاں پہ پہلی دفعہ آئے، پوری زندگی پہلی دفعہ آئے، اور ان کا آپ تفتیش. کوئی مشکل کام نہیں ہے، سائنٹیفک طریقے سے تفتیش کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. نہ وہ ہوا، نہ جناب وہاں پہ کنٹینر کا کوئی فورینزک ہوا. پہلے ایک گولی بتائی گئی، پھر فریگمنٹس بتائے گئے، پھر 4 بتائے گئے. عمران خان صاحب کھڑے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ وہ محفوظ رہے. گولی پہلے کہا گیا نیچے سے چلائی گئی، پھر کیا دوسرا شوٹر ہے. ان چیزوں کو ڈٹرمن کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ اصل حقائق وہاں پہ کیا ہوئے اور واقعات کیا ہوئے. وہ آپ ڈٹرمن کر نہیں رہے، اس طرف کوئی جا ہی نہیں رہا، اور صرف آپ اس کی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس کا نام میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو بہت آسان طریقے سے بیسک تفتیش کر کے آگے بڑھتے تو آپ کے کیس میں بھی وزن ہوتا.